نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد عزت و احترام عزت مآب عالی مرتبت ممتاز ثنا خان رسول جناب سید آصف علی ظہوری شاہ صاحب اور بہت ہی محترم میرے سامنے تشریف فرما میرے عزیزوں دوستوں ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں سے ہمارے ساتھ اس محفل نور میں شرکت کرنے والے تمام ہی قابل قدر احباب، رات کافی بیت چکی ہے اور یہ برکتوں بھری رات ہے، یہ رحمتوں بھری رات ہے، یہ اللہ کی عطاؤں کی برکھا برسنے کی رات ہے، یہ اس کی رحمتیں تقسیم عام ہونے کی رات ہے، یہ خالی جھولیاں بھرنے کی رات ہے، یہ دلوں کے دامن بھرنے کی رات ہے، یہ دلوں کی سیاہیاں دھل جانے کی رات ہے، یہ راستے کٹ جانے کی رات ہے، یہ منزلوں پہ پہنچ جانے کی رات ہے، یہ فراق کے لمحوں کے ختم ہونے اور وصال کی منزلیں پا جانے کی رات ہے، یہ شب برات ہے، یہ شب توبہ ہے، یہ شب رحمت ہے، یہ شب برکت ہے، یہ لیلۃ المبارکہ ہے، یہ وہ ایسی رات ہے جس کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم سب یہاں حاضر ہیں، اور ہمارے تمام ہی پڑھنے والوں نے بہت خوب پڑھا، اور قبلہ ہماری خوش بختی ہے کہ شاہ صاحب سید آصف علی ظہوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور انہوں نے تادیر ہمیں اپنے اس لہن داؤدی سے ہمیں مستفیض کیا ہے، اور جب یہ پڑھ رہے تھے یقیناً دلوں میں گداز پیدا ہو رہا تھا اور آنکھوں کی جھیلیں چھلک رہی تھیں، اور تصور ہم سب کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں لے جا رہا تھا۔ میں نے زیادہ دیر گفتگو کا ارادہ نہیں ہے آپ سے، پھر انشاءاللہ ہم رات نوافل بھی پڑھیں گے اور اپنے پروردگار کے حضور اپنی پیشانیاں بھی رکھیں گے، مناجات بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور اللہ کریم آج کی شب کی برکت سے تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے، سرکار کے تمام عشاق پہ رحم فرمائے، اور تمام عالم انسانیت پہ اللہ کریم اپنا فضل فرمائے، اور اپنی رحمت سے جو اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے، ابتلا ہے، اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ شاہ صاحب نے میں اس طرف نکل گیا تو شاید پھر بات لمبی ہو جائے، جو جوانی کے ایام کی بات کی انہوں نے، اور آج جو ایک سال جو سفر ہے زندگی کا وہ اختتام پذیر ہوا، مجھے وہ اپنی نعت کا وہ شعر یاد آ رہا تھا۔ شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ اے حدی خاں اور بھی کچھ تیز لے چل، اے حدی خاں اور بھی کچھ تیز لے چل کارواں،
دھڑکنوں کا یہ سفر اب مختتم ہو گیا، اور بھی کچھ تیز لے چل کر، دھڑکنوں کا یہ سفر اب مختتم ہونے کو ہے، اور جا رکھوں اے کاش نوری ان کے قدموں میں یہ سر، زندگی اب بے نیاز کیف و کم ہونے کو ہے۔ زندگی جب اپنے انجام کو پہنچ رہی ہوتی ہے تو یہ ماہ و سال کے جو چکر ہیں بڑی تیزی سے گزرتے ہیں، یہ اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ زندگی کس طرح ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس پہ آج کی رات کے حوالے سے ہی میں عرض کروں گا کہ رب کریم نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے سارے کے سارے اہل ایمان اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو، مکمل توبہ کرو، سب کے سب تم توبہ کرو اپنے پروردگار کے حضور، کیوں کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ توبہ ہماری فلاح کا راستہ ہے، توبہ نجات کا راستہ ہے، توبہ مغفرت کا راستہ ہے، اور توبہ رب کی رضا پانے کا راستہ ہے۔ اس لیے آج کی شب یہ شب توبہ ہے، آج کی شب یہ شب مغفرت ہے، آج کی شب یہ رب کو منانے کی رات ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب انسان اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتا ہے اور اپنے خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے اور اپنی اصل روحانی منزل کو بھلا دیتا ہے، اور یہ برائیوں کا راستہ اور گناہوں کا راستہ اور خطاؤں کا راستہ اسے کسی گہری کھائی میں گرا دینا چاہتا ہے، جب وہ خوش و خرم اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے آگے چلا جاتا ہے، اور جب اسے خیال آتا ہے کہ اوہو میں تو بہت قصور کر چکا ہوں، میں تو بہت خطائیں کر چکا ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہو چکی ہیں، اور پھر جب اسے یہ خیال آتا ہے کہ میں تو کسی کا بندہ ہوں، کوئی میرا مالک ہے، کوئی میرا خالق ہے، کسی نے میرے پاؤں کو چلنے کی سکت عطا کی تھی، وہ ذات ہے جس نے میری آنکھوں کو بینائی بخشی تھی، وہ ذات ہے جس نے میری سماعتوں کو، میرے کانوں کو سماعت بخشی تھی، کوئی ہے جس نے میری اس گوشت کے لوتھڑے کو، میری زبان کو قوت گویائی بخشی تھی، کوئی ہے جو میری دھڑکنوں میں بستا تھا، کوئی ہے جو میری سانسیں مہکاتا تھا، کوئی ہے کہ جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رخ اس سے کسی اور طرف ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کہیں اس کو ناراض تو نہیں کر دیا ہے، کہیں میں نے میں اس سے دور تو نہیں جا رہا ہوں۔ بس اس خیال کا آنا ہوتا ہے کہ آدمی کو واپس پلٹنے کا خیال آتا ہے، آدمی کو واپس آنے کا خیال آتا ہے، آدمی کو اس راہ سے لوٹ آنے کا خیال آتا ہے، آدمی کو اس برے انجام سے پلٹ آنے کا خیال آتا ہے۔ بس یہ لوٹ آنا ہی توبہ ہے، یہ لوٹ آنے کا نام ہی توبہ ہے، یہ پلٹ آنے کا نام ہی توبہ ہے، یہ روٹھے ہوئے محبوب کو منانے کی جستجو اور لگن کا دل میں جاگ جانا ہی توبہ ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے، جب یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہائے کہیں کتنے میرا مائی رس نہ جاوے، کہتے میرا مائی رس نہ جاوے، کہتے کہیں میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے، بس محبوب کے روٹھ جانے کے اندیشے کا پیدا ہو جانا، اور دل میں ایک کسک کا پیدا ہو جانا، اور دل میں درد کی ٹیسوں کا اٹھ جانا، اور دل میں ایک شرمندگی اور خجالت اور ندامت کے احساس کا پیدا ہو جانا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور پھر وہ محبوب بھی ایسا ہے، وہ اردو شاعری کا محبوب نہیں ہے کہ جس کو منانے کے لیے لاکھ جتن اور کروڑ فسوں کرنے پڑتے ہیں اور پھر بھی وہ مان کے نہیں دیتا ہے۔ یہ تو ایسا محبوب ہے کہ تم لاکھ بار توبہ کرو اور پھر بھی تم اس توبہ کو توڑتے رہو، اور پھر بھی تم اس کی طرف آنے کا ارادہ کرو،
تو پھر بھی اس کی رحمت کا دروازہ کھلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بھی اس کی رحمت کا دروازہ کھلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بار توبہ کرو، ہر بار توبہ توڑو، ہر بار گناہ کرو، ہر بار تم گناہ کے راستے پہ چلو، اور جب تک تمہیں تمہارے حلقوم میں آخری ہچکی آنے کا وقت نہیں ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جب بھی تم توبہ کرو، جب بھی تم واپس آنے کا ارادہ کر لو، جب بھی تم پلٹ آنے کا ارادہ کر لو، اس کی رحمت کی باہیں کھلی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا مہربان ہے، وہ ایسا ستار ہے، وہ ایسا غفار ہے کہ پھر وہ تمہیں شرمسار بھی نہیں ہونے دیتا ہے، وہ تمہیں شرمسار بھی نہیں ہونے دیتا ہے۔ کسی نے بغیر تشبیہ اور بغیر کی مثال کے کہا کہ اگر واپس آنے کا بھی کیا انداز ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی نوجوان اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر کے گھر کو چھوڑ کے چلا جائے اور وہ گھر سے دور چلا جائے، اب اس کو پلٹ آنے کے اس کے 3 انداز ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ بہت کامیابی اس کو مل جائے، وہ بیرون ملک گیا تھا، اس کے تجارت اس کے راس آ گئی، اس نے بہت سارا مال کما لیا، اس بڑا خوشحال ہو گیا، خوش و خرم ہو گیا۔ اب اس کو خیال آتا ہے کہ چلو میں چلتا ہوں، جا کے اپنے رفقا کو بتاتا ہوں، دیکھو میں کتنا کامیاب ہو گیا ہوں، دیکھو میرے دامن میں کتنی دولت آ گئی ہے، میرے ماں باپ خوش ہو جائیں گے تو میں وہاں ان کو جا کے بتاتا ہوں۔ ایک واپس آنے کا یہ انداز ہے، اور ایک انداز واپس آنے کا یہ ہے کہ وہ ناکام ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی سہارتا نہیں ہے، اس کو گھر سے دور آ کر بھی ٹھوکریں اس کا مقدر بنتی ہیں، اور لوگ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور اس کو کوئی آسرا نہیں رہتا اس کا۔ تو اس ندامت میں اور پریشانی میں، اس مشکل میں، اس مصیبت میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں اسے خیال آتا ہے کہ اب جب مجھے کوئی بھی نہیں سہار رہا ہے، جب میرا کوئی سہارا نہیں بچا ہے، تو چلتا ہوں واپس، میرے ماں باپ بھی مجھے سہارا دیں گے، میرے ماں مجھے کیا کہیں گے، میرے ماں باپ مجھے وہ کیا کہیں گے، مجھے اپنے گھر میں آنے ہی دیں گے، انہوں نے مجھے کون سا نکال دینا ہے۔ تو یوں ٹھکرایا ہوا زمانے کا، یوں دھتکارا ہوا زمانے کا، یوں تکلیفوں کا مارا ہوا زمانے کا وہ واپس پلٹتا ہے کہ میں لوٹ جاتا ہوں اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف۔ اور ایک واپس آنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خوشحال تو ہو جائے، وہ کامیاب تو ہو جائے، مگر اس کو خیال آئے کہ جن ماں باپ نے مجھے اس قابل کیا تھا، جس ماں باپ نے میری تربیت کی تھی، جس ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا تھا، جس ماں باپ نے مجھے کام کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، وہ آج مجھ سے دور ہے، جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ تو میں جاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، میں ان کو راضی کرتا ہوں، جن سے میں روٹھ کے آ گیا تھا یا جن کو میں ناراض کر کے آ گیا تھا، تو اب میں واپس چلوں، میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کوئی زمانے کا دھتکارا ہوا، مصیبتوں کا مارا ہوا، دکھوں میں لتڑا ہوا واپس آئے، یا کوئی مالدار بن کے اپنے کاندھوں پہ مال کو اٹھائے ہوئے واپس آئے، یا اپنے دل میں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی تمنا اور تڑپ لے کے واپس آئے، وہ جس حال میں بھی واپس آئے، ماں اور باپ کی باہیں کھلی ملیں گی، اپنے گھر کا دروازہ کھلا ملے گا اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اگر وہ پیسے کے ساتھ آئے تو وہ قبول کر لیں، اگر وہ ناکام ہو کر روتا ہوا آئے تو اس کو دھتکار دیں۔ ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہی ایسا ہے، جس حال میں بھی وہ آئے اس کو قبول کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں پلٹتا ہوں واپس اپنے عنوان کی طرف، توبہ کی طرف، لوٹنے کی طرف، پلٹنے کی طرف، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتی ہے۔ تو وہ جس حال میں بھی ہم لوٹتے ہیں، پروردگار جو ہے وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے کہ میرا بندہ ہے، یہ واپس آ گیا ہے۔ توبہ کا معنی ہی تابا یتوب توبن، اس کا معنی ہی رجوع کرنا ہے، لوٹ آنا ہے، پلٹ آنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پلٹ آئے آدمی، تو اپنے مالک کی طرف پلٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے پروردگار کی طرف تم لوٹ آؤ، تم واپس آ جاؤ کہ تمہارا پروردگار جو ہے۔ ایک موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ میں توبہ پوچھا گیا، توبہ کیا؟ فرمایا الندم توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ یہ ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندہ ہو جانے کا نام توبہ ہے، خجالت کا نام توبہ ہے، جو دل میں احساس کا پیدا ہو جانا
کہ میرا مالک کتنا مہربان ہے اور میں کتنا گناہگار ہوں، اس کی عطاؤں کی کیا کیا بات ہے اور میری خطائیں کتنی ہیں، اس کی عطاؤں کا کوئی حساب نہیں ہے اور میں نے خطاؤں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی جب شرمندگی پیدا ہوتی ہے تو یہ اس سے توبہ کا راستہ کھلتا ہے۔ تو گویا امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 3 رکن ہیں اس کے توبہ کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ ندامت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے اس سے، اور وہ شرمندگی اس کو واپسی کے راستے پہ لے آئے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ توبہ وہ ترک کر دے، اس گناہ کو اس طرح ترک کر دے کہ دوبارہ پلٹ کر اس کو اس کا خیال بھی نہ آئے اس گناہ کا۔ تو یہ آج کی رات میرے دوستو، یہ توبہ کی رات ہے اور رب سے مانگنے کی رات ہے، اور رب کو منانے کی رات ہے، رب کو راضی کرنے کی رات ہے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی رات ہے، اور شرمندہ ہو کر دوبارہ مصمم ارادہ کرنے کی رات ہے کہ جس وجہ سے میں شرمندہ ہو رہا ہوں، جس وجہ سے مجھے خجالت اٹھانی پڑ رہی ہے، جس وجہ سے مجھے آج نادم ہونا پڑ رہا ہے، میں کبھی بھی آئندہ اس کام کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کبھی بھی آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا جس غلطی کی وجہ سے مجھے آج شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔ تو کہا یہ پورا مصمم ارادہ کر لینا، یہ آخری رکن ہے اس توبہ کا کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر قرآن حکیم جو توبہ کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے وہ 3 اس کے درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کی توبہ ہے، ہر بندہ توبہ کرتا ہے، وہ عام بندوں کی توبہ ہے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور ایک انابت ہے، انابت کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا راستہ اختیار کرو جو ہماری طرف رجوع لایا ہے، یہ اس کے خاص بندوں کی توبہ ہے۔ اور ایک اخص الخاص کی توبہ ہے، وہ ہے کہ نعم العبد انہ اواب ووہبنا لداود سلیمان، اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیا، اور سلیمان کیا تھا؟ نعم وہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا، وہ نعم العبد تھا، وہ نعم العبد تھا، انہ اواب۔ نہ صرف وہ نعم العبد تھا، کیوں تھا؟ کہ وہ اوبت کرنے والا تھا، وہ توبہ سے آگے، انابت سے آگے وہ اواب بندہ تھا کہ میرے اس ہر طرف سے کٹ کے وہ میرا ہی ہو گیا تھا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس کی توبہ کے مناظر کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرف لے کے چلنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے سے پہلے حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی کشف المحجوب سے یہ بات آپ کو بیان کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں کہ آپ نے ایک نوجوان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ توبہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اصل میں ہم اس کو معمولی اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک توبہ بس زبان سے توبہ کرنے کا نام توبہ ہے، توبہ 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 کرنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ تو جیسے دعا صرف کوئی لفظ دہرانے کا نام نہیں ہے، کوئی کسی خاص دعا کو پڑھنے کا نام توبہ دعا کرنا نہیں ہے، ایسے ہی توبہ بھی زبان سے توبہ توبہ کرنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ دعا تو اپنے دل کو پروردگار کی بارگاہ میں بچھا دینے کا نام ہے نا، دعا تو اپنے دل کا جو کشکول ہے اس کو پروردگار کی برستی رحمت کے سامنے رکھ دینے کا نام ہے نا۔ اسی طرح جو توبہ ہے وہ اپنی حقیقت میں وہ توبہ یہ ہے کہ دل سے مصمم ارادہ کر لیا جائے کہ بندہ پلٹ کے دوبارہ اس راستے پہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ جب اس منزل میں بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرنے والے کو، توبۃ النصوح کرنے والے کو، اور سچے دل سے نادم و شرمندہ ہو جانے والے کو، اور تمام راستے بند کر کے، تمام خواہشات کو چھوڑ کر کے پروردگار کی طرف لوٹ آنے کا نام جو ہے وہ توبہ ہے۔ ہمارے شیخ بیت، شیخ ارادت حضرت قبلہ پیر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے موقع پہ آپ فرمایا، بچہ 2 قدم اٹھا چھوڑو، ایک قدم دنیا تھی اٹھا چھوڑو، دوسرا قدم آخرت تھی اٹھا چھوڑو۔ صرف خالق اور مالک کے لیے جو کام کرو وہ اپنے پروردگار کے لیے کرو۔ جیسا کہ حضرت مائی رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ، آپ کو کسی نے دیکھا کہ وہ بھاگی چلی جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے،
لوگ پوچھتے ہیں بھائی صاحبہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ آگ اور پانی کو ساتھ ساتھ لیے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا میں یہ آگ اس لیے لیے جا رہی ہوں کہ میں دوزخ کو بجھا دینا چاہتی ہوں، اور میں پانی اس لیے لے جا رہی ہوں کہ میں دوزخ کی آگ کو بجھا دینا چاہتی ہوں، اور آگ اس لیے لے جا رہی ہوں کہ جنت کو آگ لگا جلا دینا چاہتی ہوں۔ کہا یہ تو کیا بات کام کرنے جا رہی ہے؟ اللہ نے جنت بنائی ہے دوزخ؟ کہا اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ جو گناہ سے بچتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ رب کو راضی کرنا ہے، وہ جہنم کی آگ کے ڈر سے اس کو چھوڑتے ہیں، اور جو جنت کی جو نیک کام کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ مالک کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہ اس لیے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جنت کے لالچ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اس لیے جنت اور دوزخ کا معاملہ ختم کر رہی ہوں کہ جو بھی عبادت کرے نہ وہ جہنم کے خوف سے کرے اور نہ وہ جنت کے لالچ میں کرے، وہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ تو یہ جو ماجرا ہے کہ توبہ اصل میں یہ ہے کہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی جائے، اس لیے توبہ کی جائے کہ ہمارا پروردگار کہیں ہم سے روٹھ نہ جائے، اس مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم توبہ کریں۔ اس لیے حضرت صاحب نے لکھا کہ وہ کوئی نوجوان تھا جو خانہ کعبہ میں ہر سال وہ حاضری دیتا تھا اور وہ کوئی دعا کرتا تھا، پروردگار آگے سے اس کی دعا کے جواب میں آتا تھا کہ میں نے تیری دعا قبول نہیں کی ہے، اور وہ پھر رونا شروع کر دیتا تھا، گریہ ازاری کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا پروردگار کے سامنے، اور آسمان سے پھر جواب آتا تھا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول نہیں کی ہے۔ اللہ کے ایک ولی تھے، وہ ہر سال اس کو سنتے اور اس کے گریہ ازاری کو بھی سنتے، اس کی فریاد کو بھی سنتے، اس کی آنکھوں سے بہنے والی آنسو کی وہ جھڑی کو بھی دیکھتے، اور ایک دفعہ انہیں خیال آیا کہ میں رب سے اس کی سفارش کرتا ہوں کہ پروردگار تیرا یہ بندہ، یہ نوجوان کس طرح گڑ گڑاتا ہے اور کیسے تجھ سے یہ آہوزاری کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اس کی دعا سن لے، تو اس کی دعا قبول کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اور پروردگار نے اس کی دعا سن لی اور کہا جاؤ آج ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی تو وہ غش کھا کے گر پڑا اور وہیں اس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی۔ یہ اللہ کے ولی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ پروردگار یہ کیا ماجرا، اتنے سالوں سے یہ دعا کرتا تھا اور جب یہ جواب آتا تھا کہ میں نے تیری دعا قبول نہیں کی ہے تو یہ زندہ رہتا تھا، آج جب تو نے اس کی دعا قبول کر لی ہے تو اس کی جان ہی چلی گئی ہے۔ تو کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مجھ سے کیا مانگتا تھا، یہ دعا کرتا کیا تھا، یہ مجھ سے میرا محبوب بننے کا سوال کرتا تھا، یہ مجھ سے میری محبت کا سوال کرتا تھا، اور یہ جب میں سے کہتا تھا کہ تیری میں تو دعا قبول نہیں کی ہے تو مانا یہ ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ رب نے مجھے اپنی محبت کے لائق نہیں سمجھا ہے۔ رب آج جب میں نے یہ کہا ہے کہ تیری دعا قبول کر لی گئی ہے تو گویا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو گویا یہ مجھ سے میری محبت کا سوال کیا کرتا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، آج کی رات یہ برکتوں بھری رات ہے۔ آئیے اب دعا کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں کہ یہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سجود نیاز بھی لٹائیں گے پروردگار کی بارگاہ میں اور نوافل بھی پڑھیں گے۔ اس میں بہت سارے صوفیہ کرام نے جو نوافل، کسی نے کہا حضرت سلطان الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم قدس سر نورانی نے تو طالبین میں آپ نے صلاۃ الخیر کہا کہ آپ 100 رکعت نماز پڑھی جائے، نفل پڑھے جائیں، اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اسی طرح بعد نے کہا 10 نفل پڑھے جائیں، بعد نے کہا کہ 6 نفل پڑھے جائیں، اس میں فلاں سورہ اور اتنی بار سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورۃ لیلۃ القدر، علام نشرہ اور سورہ حشر کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ جس نے جس راستے سے پایا اس نے اسی کی خبر دے دی، جس نے جس راستے سے پایا اس نے وہی خبر دے دی کہ ایسے پڑھا کرو ایسے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس پہ ان کو شکوہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں یہ عبادت کی رات اس کو بنا لیا گیا ہے، اس رات کیوں عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم کسی بھی آج کی محبت والی رات میں کوئی اختلافی بات میں نہیں کرنا چاہتا، مگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی رب کے سامنے سجدہ کیا جائے وہ قبول کرتا ہے۔ جب بھی دعا کی جائے ادعونی فاستجب، تم مجھ سے پکارو تو میں تمہاری اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ سنتا ہے پکارنے والے کی پکار کو جب وہ دعا کرتا ہے۔ تم دن میں کرو وہ سنتا ہے، تم رات میں کرو وہ سنتا ہے، تم صبح کرو وہ سنتا ہے، تم شام کرو وہ سنتا ہے، تم شعبان میں کرو وہ سنتا ہے، تم رمضان میں کرو وہ سنتا ہے، تم جس رات میں کرو وہ سنتا ہے۔ یہ تم نے کس نے کہہ دیا کہ شب برات میں تم کرو گے تو وہ سنے گا نہیں؟
ایسی بات نہیں ہے. ہم نہ تو اس کو کوئی فرض واجب سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کو عبث سمجھتے ہیں. رب کے سامنے سجدے جب بھی کیے جائیں گے وہ قبول ہوں گے. رب کے سامنے آنسو جب بھی بہائے جائیں گے وہ قبول کیے جائیں گے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا اس کو رسم نہ بنایا جائے. حقیقت میں رب کے سامنے گڑ گڑایا جائے اور اس سے دعا مانگی جائے. اور اعلیٰ حضرت برکت مولانا اشرف احمد رضا خان فاضل الرحمٰن نے تو یہ فرمایا کہ جس کو یہ راتیں میسر ہوں، اگر کسی کی فرض نمازیں رہتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی وہ قضا نمازیں لوٹاتا رہے. جب بھی اس کو وقت ملتا ہے تو نفل پڑھنے سے یہ زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ اپنی قضا نمازیں لوٹاتا رہے. تو برکت کے لیے اگر نماز تسبیح آپ پڑھتے ہیں ضرور آپ پڑھ لیں. وہ زیادہ وقت جو ہے وہ آپ اپنی قضا نمازیں لوٹانے کی طرف آپ کوشش کریں اور پھر ارادہ کریں کہ اگر مجھے اللہ نے اگلا سال دیا تو جتنی میرے ذمے نمازیں رہی ہوئی ہیں میں ان کو لوٹانے کی کوشش کروں گا. مجھے ایک بابا جی یاد آئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے. انہوں نے ایک جمعے میں یہ بات سنی تو اب جب بھی مجھے ملے کہیں کہ بیٹا تم نے وہ مسئلہ بیان کیا تھا اس وقت سے میں اب تک اپنے جوانی کی ساری جو نمازیں رہی ہوئی ہیں نا میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو آئیے آج کی رات جو میرے سننے والے ہیں ان سے بھی کہوں، جو میرے سامنے بیٹھے ان سے بھی کہوں کہ میں اور آپ اپنا ہم حساب لگائیں. جس کے ذمے جتنے سالوں کی نمازیں ہیں آج کی رات مصمم ارادہ کر لیں کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اور تسبیح کی نماز پڑھ کے پھر پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنی قضا نمازیں لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ جو ماجرا بنا ہوا ہے کہ ہم مسجدوں میں اجتماع نہیں کر پا رہے اور ہم اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں، اس میں بھی میں آپ سے کہوں گا کہ پریشان نہیں ہوئیے. اور اس کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے چومنے کی وجہ سے اللہ نے اس ساری دھرتی کو مسر بنا دیا ہوا ہے. سرکار کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین، روئے زمین کو میرے لیے مسر بنا دیا ہے. تو جہاں بھی آپ سجدہ کریں گے، وہ جہاں آپ بیٹھ جائیں گے سجدہ کر دیں گے، وہ مسجد آپ کے لیے بن جائے گی. تو اپنے گھروں کو مسجدیں بنائیے، اپنے گھروں میں 5 ٹائم اذانیں دیجیے، اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ باجماعت نماز شروع کیجیے، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اپنے گھروں میں تفسیر کا مطالعہ شروع کیجیے. یہ ایام جس میں آپ کام کاج سے مجبوراً روک دیے گئے ہیں، تو اس وقت کو جو فرصت ملی ہوئی ہے یہ پھر رہے گی نہیں. جب یہ فرصت کی گھڑیاں نہیں رہیں گے، سرکار نے فرمایا نا کہ غنیمت جانو 5 چیزوں کے آ جانے سے پہلے. اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ. ہم سے پوچھو کہ جن کی جوانی چلی گئی، جو نوجوان ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ جوان رہیں گے. کہا کہ اپنی جوانی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. پھر فرمایا کہ اپنی خوشحالی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ. کہا اپنی صحت کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. آج جو بیماری کے خدشے نے ہر بندے کو اپنے گھر میں بند کر دیا ہے، کبھی سوچا تھا انہوں نے کہ ہم ایسے بھی ہم خدشے سے 2-4 ہو جائیں گے؟ تو قدر کرو. تو پھر کہا کہ اپنی فرصت کی گھڑیوں کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ. تو آج اس مجبوری نے ہمیں گھروں میں بند کر دیا ہے. فرصت کی گھڑیاں میسر ہیں تو کوشش کرو کہ کم از کم کوئی ایک سورہ بقرہ کی تفسیر پوری کر لو، سورہ کہف کی تفسیر پوری کر لو، سورہ یاسین کی تفسیر پوری کر لو، سورہ حجرات کی تفسیر پوری کر لو، سورہ ملک کی تفسیر پوری کر لو، یا آخری پارے جو صورتیں ہیں کوئی وہ تفسیر آپ پوری کر لو. جہاں سے بھی جو بھی تفسیر آپ پڑھنا چاہیں آپ اس کو کوئی ٹارگٹ اپنا مقرر کریں کہ ان دنوں میں آپ نے کسی نہ کسی صورت کی تفسیر ایک آپ نے مکمل اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے پڑھنی ہے. تو یہ بھی ایک آپ کے لیے ایک فائدہ مند چیز آپ کے لیے بن جائے گی. تو جہاں بھی ہم ہیں، جہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرما لے. اور شاہ صاحب کا میں بطور خاص شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج ہماری مجلس کو بڑا رونق بخشی. اور آپ سب کو جو ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے بھائی، گھر والے جنہوں نے ساتھ دیا ہے، اور وہ ہمارے ذکر کے ساتھ جو اپنے اپنے گھروں سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ ان سب کے لیے برکت عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم نماز تسبیح پڑھیں گے اور پھر دعا بھی کریں گے، صبح روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وبارك وسلم عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یا اللہ کریم، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، تیرا بے پناہ کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے آج برکتوں بھری رات ہمیں نصیب کی ہے. پروردگار تیری یاد میں ہم بیٹھے ہیں، تیرا ذکر سنا اور سنایا ہے. پروردگار تیرے کلام کو سنایا اور سنایا ہے، پڑھا ہے. پروردگار تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی ہے اور سنی ہے. اس ساری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم جو قرآن پاک ہم نے پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے ہمارے خالق و مالک، ہم ہمارے عمل ناقص ہیں. اے اللہ تیرا فضل کا عمل ہے، ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے. اپنے فضل کے اجر کریم عطا فرما. ہم غلاموں کی جانب سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما لے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، آپ کے ازواج المحترات، آپ کے اہل بیت، پنچ پاک، آپ کے اصحاب کبار، خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، سب کی پاک روح قبول فرما لے. اے اللہ کریم تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ فقہ، ائمہ طریقت، سب کے روا کو قبول فرما لے. اے اللہ کریم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کے حضور مولا کی سرکار کے وسیلے سے یہ ہدیہ ہمارا قبول فرما لے. اے اللہ کریم تمام مشائخ سلسلہ جن سے ہم تک فیض پہنچائے ہیں اور جتنے لوگ شریک ہیں، تمام ہم اپنے اپنے مشائخ سلسلہ کے حضور پیش کرتے ہیں. قبول فرما لے. ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما لے. ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. مولا کریم مشائخ موڑشی حضور پیر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا جی قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. مولا کریم ہمارے قبلہ میرے شیخ تربیت حضرت قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب اور ان کے پیر و مرشد قبلہ لالا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبول فرما لے. ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. شاہ جی کے والد گرامی حضرت پیر سید سلمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے چچا جان حضرت پیر سید عبدالمنان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حضور قبول فرما لے. ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. مولا کریم مشائخ جورا شریف، مشائخ علی پور شریف، مولا کریم پروفیسر آصف صاحب، حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب، پیر علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حضور قبول فرما لے. حضور خواجہ محمد قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. مشائخ گوڑا شریف حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حضور مولا کریم قبول فرما لے. میرے دائیں سے لے کر بائیں تک جتنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جس سلسلے میں یہ بیٹھ ہیں تمام کے مشائخ اس کا سارے ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے. بے درجات بلند فرما. مولا کی بطور خاص ہم سب کے ماں باپ میں سے، بزرگوں میں سے، عزیزوں بچوں بھائیوں میں سے جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان کے سارے ثواب قبول فرما لے. ہمارے اعجاز بڑائے صاحب کے مولا کریم مامون تصدق حسین جن کا آج کی شب رات میں پاکستان میں انتقال ہوا، اے اللہ ان کی روح کو سارے ثواب قبول فرما لے. آصف صاحب نعت تیرے پیارے حبیب کے ثنا خاں آصف نقشبندی صاحب کا انتقال ہوا، ان کی روح کو سارے ثواب قبول فرما لے. شاہ صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، ان کی روح کو سارے ثواب قبول فرما لے. ہمارے چچا زاد بھائی محمد عزیر جن کا پچھلے مہینے انتقال ہوا، ان کی روح کو سارے ثواب قبول فرما لے. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم طور خاص میری والدہ جو ہم سے بچھڑ گئی تھی، میری دادی جان، میری دادی اماں، میرے ننیحال، ہم سب کے درجال ننیحال میں سے جتنے بھی ہمارے بزرگ فوت ہو کے تیرے حضور آ چکے ہیں سب کو مولا کریم سارے صاحب قبول فرما لے. مولا کی ہمارے اس انٹرنیشنل پیس مشن کے ہمارے ساتھیوں میں سے منور شاہ صاحب، ہمارے ساتھی بابا جی عارف ہاشمی صاحب مولا کریم، ہمارے معاونوں میں سے چودھری اسلم صاحب مولا کریم، سب کی ارواح کو مولا کریم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے. مولا کریم سب کو درجات میں بلندیاں عطا فرما. اے اللہ کریم آج کی اس برکتوں والی رات میں تیرے حضور ہم دعا گو ہیں میرے مالک. جتنے بھی ہمارے دوست مشکلات میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں،
تیری آج کی رات تقسیم عام کی رات ہے، ہم تجھ سے اپنے اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اے اللہ تیری رحمت ندا کر رہی ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے مغفرت عطا کر دوں؟ اے اللہ ہم ہیں نا، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو آج کی رات صحت عطا فرما رہا ہے، ہم بیمار لاچار تجھ سے مولا تین بیماریوں سے شفا طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اپنی تنگ دستی کے خاتمے کی دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے سب سننے والوں کو، اے اللہ تیری بارگاہ میں جو دعا کے لیے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری تنگ دستیاں دور فرما دے، ہمیں خوشحالیاں عطا فرما دے، ہمارے قرضے دور فرما دے، اے اللہ ہمارے قرضے دور فرما دے، اے اللہ ہماری بے قراریوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے ہجر و فراق کو دور فرما کے اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنی وصال کی منزلیں عطا فرما دے۔ یا اللہ کرم جس ہمارے تمام دینی اور اساتذہ کرام، ہمارے دنیاوی اساتذہ جس سے ہم نے ایک حرف بھی پڑھا ہے، ہمارے تمام اساتذہ کرام کے فضل میں اضافہ فرما۔ اے اللہ بطور خاص میرے استاذ المکرم قبلہ مفکر اسلام و فسر قرآن سید ریاض حسین شاہ دامت برکات القدسیہ، ان کے فیضان میں اضافہ فرما، ان کے فیض میں اضافہ فرما، ان کے علم و فضل میں اضافہ فرما، اور اللہ کریم ان کے مقاصد میں ان کی کامیابیاں عطا فرما، اور ہم جیسوں کو ان کے فیض سے حصہ وافر نصیب فرما، ان کے فیض سے حصہ وافر نصیب فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا کریم جنہوں نے سب تیری بارگاہ میں جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، اے اللہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ان کے بچے، ان کی بچیاں، ہمارے دوست، ہمارے ملاقاتی، ہمارے ہمسائے، ہمارے پڑوسی، اے اللہ سب کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، سب کو اپنے فضل سے نواز دے، سب کو اپنے کرم سے نواز دے۔ میرے مالک اس وقت جو مصیبت آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، آفت آئی ہوئی ہے، جو جس وبا نے سارے انسانوں کو گھیر رکھا ہے، اے اللہ کریم تجھے ماننے والے بھی تیرے ہیں اور تیرا انکار کرنے والے بھی تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ سارے انسانوں کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس وبا کو دور فرما دے اور پورے عالم کو اس سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت پریشان ہو گئے، بہت مولا کریم پریشان ہو گئے، اس مصیبت میں اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہیں، مولا کریم اس بندش کو دور فرما دے۔ مولا کریم تیرے گھر بند ہو گئے، میرے مالک تیرے خانہ کعبہ کے طواف رک گیا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچہ بازار کے پھیرے لینے والے وہ شاخ تڑپ گئے۔ اے اللہ کریم کرم فرما دے، وہ بہاریں پھر سے ہمیں لوٹا دے۔ اے اللہ کریم تیرے نیک بندوں کے مزارات پہ تیرے خدام کی حاضری رک گئی، اے اللہ کریم اس کو پھر سے بہاروں کو ہمیں لوٹا دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد فرما دے، اے اللہ کریم ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اس مصیبت سے، اس ابتلا سے، اس آزمائش کے ہم قابل نہیں ہیں پروردگار، ہم پہ کرم فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ لائیو کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا اے اللہ اس وقت ہمارے جو دوست ہمیں اپنے اپنی طرف سے لکھ کے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے میرے مالک۔ جو ہمارے سید عرفان شاہ صاحب کا آپریشن سرجری ہوئی تھی، اے اللہ کریم ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، ان کو عامل صحت نصیب فرما، اے اللہ کریم کرم فرما۔ مولا کریم ہمارے دوست شیخ اسماعیل قاسم لاشیہ سے ان کی آنکھوں کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اللہ کریم ان کو بینائی نصیب فرما، ان کی آنکھوں کو پھر سے بحال فرما دے۔ اے اللہ کریم ہمارے دوست منیر مغل صاحب اس مرض کا شکار ہوئے ہیں، ان کے گھر والے مولا کریم ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے گھر والوں میں، ہمارے عزیزوں میں، دوستوں میں جو بیمار ہیں اور جو لکھ کے کہہ رہے ہیں، جو زبانی جنہوں نے کہا ہے، سب کے لیے تیری بارگاہ ملتمس ہیں، سب کو مولا کریم اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ ہمارے جو دوست، ہمارے جو بھائی مولا کی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جنہوں نے لکھ کر کہا ہے، زبانی کہا ہے، مولا کریم آج کی رات کے صدقے تجھ سے مانگتے ہیں، ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم جو مسافر اپنے گھروں سے دور پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنے اپنے گھروں کو واپسی کا راستہ آسان فرما دے۔ یا اللہ کریم سب کچھ مانگ لیا مگر پھر بھی کچھ نہیں مانگ سکے۔ مولا کریم تیری بارگاہ بہت بڑی ہے، تیری بارگاہ بہت بڑی ہے، ہم اپنی خواہشات کے مطابق اس سے پورا سب کچھ مانگ لیں، پھر بھی مولا کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ مولا کریم
ہم تیری طرف لوٹنے کا سوال کرتے ہیں، پروردگار ہم تیری طرف رجوع لانے کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ کریم ہم تیری طرف پلٹ آنے کا سوال کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت برباد کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو بہت تباہ حال کر لیا، ہم نے اپنے گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو بہت مولا کریم الجھا لیا۔ اے اللہ اب اپنی رحمت کو ہماری دستگیری کے لیے بھیج دے، اپنی رحمت کو ہماری دستگیری کے لیے بھیج دے، اپنے فضل کو ہماری عقدہ کشائی کے لیے بھیج دے۔ اے اللہ ہماری دلوں کے بند گھروں کو کھول دے، اے اللہ ہماری مولا کی بدکاریوں کو نیکوکاریوں سے بدل دے، اے اللہ ہماری نفس پرستیوں کو اپنی عبادت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے، اے اللہ کریم ہمارے دل کے بجتے تار بند ہو گئے، اے اللہ ہماری دھڑکنوں کو اپنے نام سے پھر آباد فرما دے، ہماری سانسوں کو پھر سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سے مہکا دے۔ میرے مالک، میرے مالک کرم فرما دے۔ اگر اے پروردگار اگر تو نے کرم نہ کیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اے اللہ کریم تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مولا اس نجات اس ابتلا کو دور فرما۔ لوگ ہم پہ تانا زنی کرتے ہیں کہ کہاں گیا تمہارا خدا، کہاں گیا تمہارا پروردگار۔ اے ہمارے مالک اس مصیبت کو مسلمانوں سے بھی دور فرما اور سارے انسانوں سے دور فرما، تاکہ یہ سارے انسان تیری طرف رجوع لائیں، یہ سارے انسان تیرے بندے بنے، یہ سارے انسان ہم سب سمیت تیری طرف رجوع لائیں۔ اے اللہ ہمیں نیکی کے راستوں کی طرف لے آ، ہمیں نیکی کے گلشنوں میں آباد فرما دے۔ اے اللہ کریم ہماری آنکھیں جس کے سوتے خشک ہو گئے ہیں ان کو آنسوں کی لذت عطا فرما دے، ان کو اشکوں کی لذت عطا فرما دے۔ ہماری دھڑکنوں کو مولا کریم اپنی یاد میں مچلنا نصیب فرما دے، اپنے غم میں اور اپنے دکھ میں بلکنا نصیب فرما دے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں جلنا نصیب فرما دے اور پھر ان کا وصال نصیب فرما دے۔ جو ہمارے شاہ صاحب نے نعتیں پڑھی ہیں کہ مدت ہوئی ہے اپنی ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتے بچھاتے، مولا کریم ہمارے کتنے ماہ و سال گزر گئے، کتنے مولا کریم مہینے اور کتنی راتیں گزر گئیں۔ مولا کریم کوئی رات ایسی بھی نصیب کر کہ ہمارا نصیبہ چمک اٹھے، کوئی رات ایسی بھی نصیب، کوئی نیند ایسی بھی نصیب کر کہ ہمارا نصیبہ چمک اٹھے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اے اللہ ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ یا اللہ ہماری وہ بہنیں، ہماری ذکر کی بہنیں، ہمارے ذکر کے ساتھی جو اب ذکر میں نہیں آ پا رہے، جو ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، جو نہیں بھی کہتے ہیں، اے اللہ کریم جس دوست سے ہمارا ایک لمحے کا بھی ساتھ ہوا ہے، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں تیری بارگاہ میں آج کی رات میں کہ تو ان کو مولا کریم اپنے فضل سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے۔ کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ ندارے غیرز تو فریاد رس کوئی آسیاں را خطا بخش بس۔ مولا کریم آج کی رات میں شب برات میں ہمارے بزرگوں نے جو دعائیں کی ہیں، قبلہ سیدی ریاض الشین صاحب نے جو دعائیں کی ہیں ہمارے لیے، اے اللہ کریم قبلہ پیر امیر اسناد شاہ صاحب نے جو دعائیں کی ہیں ہمارے لیے، اے اللہ کریم ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، ان دعاؤں کو ہمارے حق میں ان دعاؤں سے ہمیں حصہ وافر نصیب فرما دے۔ اور شاہ صاحب نے جو دعائیں کی ہیں مولا کریم وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما کے ہماری بنجر اجاڑ ویران آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد فرما دے، ہمیں اپنے اپنے مرشدوں کے فیض سے حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ کریم ہماری مسجد کا معاملہ جتنے سالوں سے رکا ہوا ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جو ہمارے ممد و معاون ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، جو ہمارا مولا کریم دامے درمے قدمے سخنے جنہوں نے حصہ لیا ہمارے اس راستے میں، جو ہمارے ساتھی بنے ہیں، مولا کریم کا بھائی افتخار صاحب نے بہت بڑا حصہ ڈالا ہے، اس چودھری افتخار صاحب نے بہت بڑا حصہ ڈالا ہے، اور جو ہمارے اسامہ بھائی نے حصہ ڈالا ہے، مولا کریم جنہوں نے تھوڑا ڈالا ہے یا زیادہ ڈالا ہے، جتنا بھی ہمارے پیس ہاؤس کے لیے جن دوستوں نے دامے درمے قدمے حصہ ڈالا ہے ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، ان سب کو اپنے فضل سے نواز دے۔ ہمارے بھائی کرام چٹھا صاحب نے جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی مولا کریم سہیل صاحب جس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے سب کو اپنے فضل سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے۔ جس کا نام ہم بھول جائیں تو بھول سے پاک ہے، تو ان سب کو اپنے فضل سے نواز دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ،
اے اللہ ہمارے سلور اسپرنگ کے جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں لکھ کے بھیجا ہے تو ان سب کو بھی اپنے فضل سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے۔ یورپ سے، نیو یارک سے، مدینہ منورہ سے، پاکستان سے جو ساتھی آج ہمارے ساتھ شریک تھے، اے اللہ سب کے لیے تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں، سب کو اپنے فضل سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، ونو دست و دامان آل رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ